دیکھو دین کا جہاں تک چل لگا نا، دین کا سائنس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. سائنس کا کتنی ترقی کرے، یہ تو نظر کرے، دین بہرحال دین ہے. اب دین کو سمجھنے کے لیے کہیں اب ملا کا دین نہ سمجھ لو، دین کی وضاحتوں نے دینداروں کو الجھا دیا. مثلا اسلام ورسز اسلام بحث ہوئی، ادھر بھی مسلمان ہے ادھر بھی مسلمان ہے. یہ بحث کہاں سے آئی؟ دونوں اپنے آپ کو مسلمان سمجھ رہے ہیں. کبھی مسلمانوں کے گروہ میں آپ نے دیکھا کہ دونوں مسلمان ہو اور آپس میں فساد ہو یا تضاد ہو؟ ہوتا ہے ہفتہ جو بندی اور بریلی میں جان کے فرق ہو جاتا ہے، جھگڑا ہو جاتا ہے. اسی گل کے بدلے میں کھڑے ہو کے ابھی ان کو سلام پڑھنا، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اور ایک گروہ ہوتا ہے کہتا ہے یہ جو ہے نا یہ کلمہ صحیح نہیں ہے، ایسے کہتے ہیں نا آپ صاحب. ہاں اب یہ سارا دین ہی ہونا جائے گا. اسی طرح یہ جو فرقہ ورسز فرقہ، شیعہ سنی ادھر ادھر، اسلام کے اندر جو بن گئے 70-72 فرقے آ گئے. اب اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ اسلام کی آزادی آ گئی یا اسلام میں ترقی آ گئی. اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی چونکہ کتابوں کے ذریعے آپ کے علم میں ہے، لہذا آپ کے علم میں نہیں ہے. محمد کے لیے اس زندگی کو، جس زندگی کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ آپ کے دور کی زندگی ہے، حضور پاک آپ کے رسول ہیں. چاہ تو ہوتا نا اللہ ترجمہ کو ایسی بات کرتا کہ تھے، مسئلہ ختم ہو گیا تھا کہ جو وہ تھے وہی تھے ہیں. آپ اگر ان کے ساتھ اگر رابطہ کسی کا نہ ہو، کسی گروہ کا رابطہ کتاب کے ساتھ ہو، تو گروہ جو ہے نا ہو سکتا ہے گمراہ ہو جائے. کیا بات سمجھائی؟ کہتے ہیں ہم آپ کی چٹھی پڑھ رہے ہیں، جو آپ نے چٹھی لکھی ہے، آپ نے چٹھی میں لکھا ہے کہ یہ کہتا ہے چٹھی تو میں نے لکھی، میں خود آ گیا. کہتے آتے رہو ہم بھی چٹھی پڑھیں گے. آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ مقصد یہ ہے کہ براہ راست جس کو آپ پکار رہے ہیں کسی ذات کو، اگر وہ ذات آ جائے اور آپ اس کا کہنا نہ مانو تو اس کے فرمائے ہوئے کا کہنا آپ مان رہے ہو، تو نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ گمراہ ہو جاؤ. مثلا یہ اللہ یہاں موجود ہے، ایک سائل ہے آپ کے پاس، کہتا ہے گدھے پیسہ دے دو. یہ جو تم جوس بنے پڑے ہو پیسے کے اوپر، پیسہ دو. آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ جمع کر رہے ہو تم، جمع دو، غریب کو مال غریب کو دو. وہ کہتا ہے تجھے میں پیسہ نہیں دیتا، میں تو زکات دے چکا ہوں. اور یہ اگر اللہ بعد میں کہا کہ دیکھو میں خود ہی تیرے پاس سوال کرنے گیا تھا، تو نے پیسہ نہیں دیا، تو تو کون سے لگوں گا میں زکات دے رہا تھا؟ اگر اللہ براہ راست آ جائے تو تم اس وقت بھی اس کی آواز نہیں مانو گے. اور پھر کیا کریں گے؟ ہم اسلام کی روح سے صحیح تھے، اسلام نے کہا تھا 2.5% 2% دے دو، وہ ہم نے زکات کاٹ لی تھی بینک والوں نے، باقی ٹھیک تھا. اور بینک والوں نے سود اللہ نے منع کیا تھا، کہتے ہیں تو بینک والے سے بس زبردستی دیتے ہیں، میں کیا کروں؟ آپ سمجھ رہے ہیں؟ پھر وہ کہتے ہیں ہمارا قانون کے مطابق صحیح ہے. جب تک آپ اللہ کو نہ پہچانو، اللہ کے حکم کو تم نے کیا پہچانا؟ جب تک آپ وعدہ کا پورا نہ کرو. کہتے ہیں ایک بندہ نماز پوری ادا کرتا ہے، وعدہ پورا نہیں کرتا، اس کو مسلمان کہو گے؟ آپ بتاؤ. آپ صاحب کہتا ہے میں مسلمان تک ہوں گا، میں کیا کروں؟ وہ کلمہ پڑھتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، وعدہ نہیں پورا کرتا، اب میں کیا کروں اس کو؟ آپ کہو گے جی میں تو کچھ نہیں کہتا، میں تو ڈرتا ہوں، یہی کہو گے نا. اور کوئی دناز دلیر آ جائے گا، وہ کہتا ہے یہ اسلام سے گیا. کہ ایک جگہ پہ حضور پاک کا ارشاد ہے کہ ایک آدمی جس کا کھانا حرام، جلبس لباس حرام، سوچنا حرام، جسم حرام، پاکیزہ ناپاک، اس کا سارا خیال حرام، اس کا وعدہ توڑنے والا اور اس کی کوئی بات پوری نہ ہونے والی، اور وہ شخص نماز پڑھ رہا ہے تو جھوٹا آدمی سچی نماز کیسے پڑھے گا؟ بندہ تو بنیادی طور پر جھوٹا ہو گیا. وہ لوگ جو بنیادی طور پر جھوٹے ہیں اور سچی نماز کا دعویٰ کرتے ہیں، وہ 2 دفعہ جھوٹے ہیں. آپ نہیں کہہ سکتے تو حافظ ہوئے. یہ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ کہتے میں تو ڈرتا ہوں. یہ کہو گے آپ ایک گروہ نے مسجد بنائی نمازیوں کے لیے، مسجد الگ ہوتی ہے نا، نمازی کی مسجد بنائی، اور جو اللہ ہے جو مسجدوں کا مالک ہے، نمازوں کا مالک ہے، اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا اس مسجد کو گرا دو. حوضہ مسجد کو گرانا ہے کوئی؟ اللہ کا حکم آیا؟
کیوں توڑی مسجد؟ کہ اس کے اندر جانے والے بنیادی طور پر منافق ہیں. سو منافق نماز پڑھے تب بھی جھوٹا. آپ آتے میں منافق حج کرے تب بھی جھوٹا. منافق کی میں نشانی بتا رہا ہوں. جو نماز پڑھتا ہے وعدہ پورا نہیں کرتا. نشانی بتانا نا کسی کو, کان میں رکھنا بات. اب اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ منافق ہو سکتا ہے بندہ. میں نے کہا تھا منافق ہونا بہت بری بات ہے, یہ تو کافر سے بھی برا ہے. میں نے ایک بتایا ایک دفعہ کہ عین ممکن ہے کافر بخشا جائے, منافق کے بخشنے کی بڑی مشکل صورت ہوگی. لہذا تو جھوٹا کون ہے؟ نماز نہ پڑھنے والا جھوٹا نہیں ہے, نماز پڑھ کے وعدہ پورا نہ کرنے والا جھوٹا ہے. آپ کو میری بات سمجھائی؟ جھوٹا خیال کرنے والا جھوٹا ہے. میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ شام کو 4 بجے بدلے آپ کو یہ ٹوپی ہم واپس کر دیں گے. ٹوپی واپس نہیں کی, ہم نماز پڑھتے جا رہے ہیں. بات چیخا ہمارا ٹوپی والا, کہتے ٹوپی واپس کرو, کہتے نماز پڑھ رہے ہیں. شام کو پھر آگا کہ ٹوپی واپس کرو, کہتے نماز پڑھ رہے ہیں. وہ تیری نماز تیرے سر کے اوپر دے ماری جائے گی, تم اس کی وہ چیز واپس لے جاؤ امانت کو. اسلام جو ہے نا اس میں 2 باتیں آئی, آپ سن رہے ہیں ٹھیک صاحب, کہ دیانت اور امانت. یہ بات تھی نا بنیاد میں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تھا کہ امین ہے اور صادق ہے. صادق الوعد, صادق کیا ہوتا ہے؟ صادق الوعد, قول کا سچا, اور امانت لوٹانے والا. امانت کا مطلب کیا ہے؟ یہ چیز آپ کو دیا امانت, واپس کر دو. تو آپ آج کا مسلمان سارے نہیں بھائی, کوئی امانت واپس نہیں کرتے, وعدہ پورا نہیں کرتے, سچ بولتے نہیں, اور مسلمانوں کے حق میں سوچتے نہیں, اپنا مطلب کرتے ہیں, نمازیں دبا سٹ پڑی جائے. اب اس کے اوپر یہ فتویٰ لگانا کہ نماز کی وجہ سے یہ فلاح ہو جائے گی, ناممکن. اس لیے اسلام کو آپ اس طور پر مت سوچو جس طور پر کہ سائنس کے بارے میں سوچتے رہتے ہو کہ ہمیں تو اپنی بات سے کام ہے. وہ شخص جس نے سماج کے اندر فساد پھیلایا, لا تفسدوا فی الارض, بس فساد پھیلاؤ دنیا میں. لا تفسدوا فی الارض اگر آپ نے کیا کہ فساد نہ پھیلایا تو آپ عباد الرحمان اللہ کے بندے ہو گئے. تو اللہ کے بندوں کی نشانی یہ نہیں ہے کہ وہ نماز پڑھتے ہیں. آپ جاد صاحب چودھری صاحب اب جاد, اللہ کے بندوں کی نشانی یہ نہیں ہے کہ وہ نماز پڑھتے ہیں. اللہ کے بندوں کی نشانی یہ ہے کہ وہ انسانوں کو ان کے حقوق سے معروم نہیں کرتے, ان کی زبان سے جھوٹ نہیں نکلتا, وعدوں کے پابند ہوتے ہیں. اور جو شخص وعدہ نہ کرے نماز پڑھتا جائے, ایک نشانی بتائیے وعدہ کی, یعنی اس کے لیے منافق ہونا جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے. اس کا مطلب ہے وہ جانتا ہے کہ خدا کو نہیں, تو مانتا کس کو نماز پڑھنے میں, اور اگر خدا ہے تو وہ تو وعدہ نہ کرنے پہ تو خدا کے سامنے جھوٹا ہو گیا. لہٰذا 2 خدا رکھنے والے منافق کہلاتے ہیں. 2 خدا سمجھتے کہ ایک کی نماز پڑھ رہے ہیں اور ایک کی موجودگی میں ہم جھوٹ بول رہے ہیں. اس لیے یہ ہے منافق کی دلیل. اب بات سمجھائے. اس لیے کرنا کیا چاہیے؟ سائنس کو اپنی رفتار میں جان دو. دین کیا ہے؟ حضور پاک کے اتباع. دین کیا ہے؟ جو پرانے دین تھا وہی سچا دین ہے. اس لیے اس میں تعویلیں اور یہ اور وہ کچھ بھی نہ کرو. اور مسلمانوں کی حالت دیکھو, ایک آدمی بیمار ہے, بیمار سمجھتے ہو, اس کو تم دوائی نہیں دیتے ہو, اسے کہتے تو صرف نماز ہی پڑھتا جا. اس کو نماز پہ لگایا ہوا ہے, وہ کارخانہ دوائی کا آپ کام کر گئے, پھر اس کو نماز پڑھتا ہے کہ تمہارے لیے بد دعا ہوگی. آپ بات سمجھ رہے نا کہ تم نے اس کو نماز پہ لگا دیا اور کارخانہ آپ قابو کر کے. آپ بات سمجھ رہے نہیں سمجھتے؟ اس کو سمجھنا چاہیے کہ مسلمانوں کا جو جمی سرمایہ ہے, مسلمانوں کے کام آنے والا سرمایہ, وہ اسے چاند نمازیوں کے قابو آ گیا. وہ نماز پڑھتے جا رہے ہیں, مسلمانوں کا سرمایہ قابو کرتے جا رہے ہیں, مسلمانوں کی زمینیں قابو کرتے جا رہے ہیں, مسلمانوں کے مکان قابو کرتے جا رہے ہیں, اور مسلمان فاقے میں آ رہا ہے تم اللہ کو یاد کرو تمہیں تمہارا اللہ دے گا, اور مجھے کارخانہ قابو آ گیا. یہ بات جو ہے نا یہاں سے آ کے دقت ہوگی. جن لوگوں نے جھوٹ سے کاروبار کیے, جن لوگوں نے وعدے فراموشی کی, جنہوں نے وعدے پورے نہ کیے, جنہوں نے 2 زبانیں بولی, اصل میں یہ کافر کیا ہوتا ہے, یہی سارے فساد ہے. تو اللہ تعالیٰ نے مطلب یہ نہیں کہا کہ نماز اول تو نماز پڑھنے کا حکم ہی کو نہیں, بات ہی ختم. کس جگہ کو نماز پڑھو, نماز قائم کرنے کا حکم ہے. قائم کب ہوتی ہے؟ کہا تو لو حافظ صاحب کو. حافظ صاحب آج میں نہیں جا سکتا, تو کیوں نہیں جا سکتا؟ وہ کہتے ہیں میرے رات کو میرے سر میں درد ہے, رات سے درد ہے, اس کو پہلے کھلاؤ گولی, پھر اس کو لے جاؤ مسجد میں. اور تم مجھے گولی مارتے ہو, کھلاتے تو نہیں ہو. نتیجہ یہ ہے کہ تمہاری مسجدیں فساد کی جڑ بن گئی. یعنی مسجد کے اوپر لاؤڈ اسپیکر بولا جاتا ہے کہ او منکرین رسالت, خبردار تم یاد کر لو گے کہ اب تمہارا ختم ہونے والا وقت آ گیا. ادھر ہم یا رسول اللہ کہتے ہیں, تم یا رسول اللہ کے کون منکر ہے کون نہیں منکر.
تو یہ فسادات جو ہے نا اس وجہ سے جو ذہین لوگ ہیں نا وہ سارے بیچارے چپکے سے نماز پڑھتے جاتے ہیں خاموشی کے ساتھ. آپ بات سمجھیں, وہ نماز میں شور نہیں مچاتے, کیونکہ نماز جو ہے مسجد جائے عافیت نہیں رہی, ابھی تو ہے خیر سے, کچھ عرصے کے بعد دیکھو گے کہ مسجد جو ہے جائے عافیت نہ رہے گی, مسجدیں دوسری مسجدوں کے مخالف آوازیں بلند کرنی شروع کر دیں گی. اگر آپ نے پہلے کہا تھا لاؤڈ اسپیکر نکال دو تو مسجدوں میں نماز شروع ہو جائے گی. اب مسجدوں میں تقریر ہوتی ہے, اچھا اندازہ لگاؤ صبح 4 بجے اذان ہونی ہے کہ 5 بجے 6 بجے, کتنے بجے ہوتی ہے اذان؟ بہت بات ہوتی ہے, کتنے بجے؟ یہ 4 بجے تک ہوتی, کوئی 5 بجے کے بعد کہیں ہوتی ہے. 4 بجے ایک بندہ تقریر کرنی شروع کر دے, مسلمانوں یہ ہوا وہ ہوا, تاریخ میں ابھی بکار سے یہ فرمایا, پتہ نہیں کون سے نام ہے آپ نے رکھتا ہوتے کتاب. ایک جگہ پہ کیسٹ لگا دی بندے نے رات کو, کل کی رات کیسٹ داخل قادری کی لگائی, وہ پرانی کیسٹ کہیں پر میں نے کھانے والے میں نے خطاب کیا تھا, وہ لیول کھانے والا کا آ گیا 4 بجے کھانے والے میں تقریر کا کیسٹ لگا ہوا ہے, پاگل کے وہ لاؤڈ اسپیکر فل پہ آیا کہ اللہ کرے مطلب نماز کیا نماز ہوئی, بچے بیمار ہو ایسے ساری بڑی جگہ ہے تقریر. تو یہ ہے مطلب مسجدوں کو نجائز بینا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قرآن سننا یہ فرض ہے, کہ جب قرآن کی آواز ہے بالکل اٹینشن ہو کے سنا کرو, ادب کے ساتھ جھک جھکا کے, یہی ہے نا, کیا ہے حافظہ ویدہ قرئ القرآن تاکہ تم پر رحم کیا جائے, بالکل اٹینشن ہو کے سنا کرو, محویت کے ساتھ سنا کرو. پڑھنا اتنا فرض ہے کہ نہیں, سننا بہت فرض ہے. انہوں نے کیا کام کیا حضرت مولانا صاحب نے, شبینہ ہوتے تھے لوگوں کی جگہ, شبینے ہو رہے ہیں, سارے لوگ جاتے شبینہ کے بدلے پہ 10-12 مولوی ہوتے تھے, ساری رات میں ایک رات میں شبینہ قرآن شروع ختم. انہوں نے کہا بڑا مشکل ہے, انہوں نے فل اسپیڈ کے اوپر مطلب کیسٹ لگا دی, اور میں فٹافٹ بولے لگا پڑتا ہے اس سے وہاں بندہ کو نا ادھر سے کرتی بوزی شروع کریں گے, اب شبینہ ہے جا کے سنیں گے بیٹھ کے, وہاں سے آواز ہی آواز ہے پروانا سا مطلب رکھا ہوا ٹیپ ریکارڈر. یہ جو چیزیں ہیں نا ان کی وجہ سے مسجدوں میں نقصان ہوگا. جوتی چکی ہے مسجد سے کوئی فرق نہیں پڑتا, پھر اور لے لیں گے, پیدل آ جائیں گے, ننگے پاؤں آ جائیں گے, آپ یہ کوئی فرق پڑتا. ان کے ایمان کا ہمیشہ ہی ہو اگر تو پھر یہ جو ہے نا بہتر ہے. اب میں نہیں کہتا مسجد بند کرو, لیکن جن مسجدوں میں فساد اور غلط بحث ہوتی ہے ان مسجدوں کو اوائڈ کرو. مسجد بے ضرر لوگوں کی ہونی چاہیے. اب اصل میں مسجد کی بات کی, مسجد ضرور آباد کرو, سچ دیکھو سچے لوگ ہیں سچوں کا ساتھ دو. کہ جھوٹ کے نام بھی مسجد بن رہی ہیں, مسجدوں کو چندہ ہی کھانا لوگ شروع کر دیں کہ مسجد کو ہر مسجد چندہ چندہ چندہ, کیا ہے مسجد بنانی ہے. آپ خدا کا خوف کرو, آپ دیکھو غور کرو کہ مسجد خدا کی, تمہیں چندے کی ضرورت ہے, دل چاہے گا تو بنا لے گا, نہیں دل چاہے کچی مسجد بات پڑھو, ہے اللہ کا گھر ہے, شاید اسے کچا گھر ہی پسند ہو, اسے اللہ گھر رہنے دو نا فار دا ٹائم بھی. دیکھو وہ کیا کرتا ہے, تو وہ کہتے ہیں نہیں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پکے گھر میں خوش ہوتا ہے, سنگ مرمر ضرور لگاؤ. پتہ نہیں اسے گھر سنگ مرمر پسند ہے کہ پتہ کچا گھر پسند ہے, پتہ غریبوں کے گھر میں رہتا ہے, پتہ امیروں کے گھر میں رہتا ہے. مطلب کہاں زیادہ رہتا ہے, غریبوں کے گھر میں رہتا ہے زیادہ. ہاں صاحب دیکھتے ہیں, ہم سب کہتے ہیں کہ غریبوں کے گھر کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا آنا جانا اس کا ادھر ہوتا ہے. کیوں کہ اللہ تعالیٰ کے جتنے محبوب گزرے ہیں نا ان کو اس نے مطلب امیر نہیں زیادہ کیا. اگر پیسہ آیا ہے تو انہوں نے ہم سے پہلے تقسیم کر دیا, اس لیے اللہ کا وہاں مطلب کاروبار ہے آنے جانے کا. سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا جو ہے نا اللہ کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے. آپ یہ بتاؤ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی, اب میں بتاتا ہوں آپ کو, آپ کے سوال کا جواب ہے کہ نماز کیا ہے. اگر آپ کی زندگی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اتباع میں آ جائے تو پھر آپ بات کر سکتے ہو کہ ہم مسلمان ہیں. صحیح, یعنی کہ اگر آپ نے اپنی بیٹی کو جہیز اتنا جہیز دیا جتنا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو دیا تو پھر تو ہو مبارک, مسلمان ہو تم. ورنہ ریاتی نمبر لے لو اور بحث نہ کرو. کیا کرو, ہاں گزارا کر لو کہ یا رسول اللہ حالات ایسے ہیں ہمارے زمانے میں, مجبوری ہے, ہماری بیٹیوں کی شادی ہوتی نہیں ہے, اس لیے ہمیں فریج دینے پڑے, ساتھ میں ایئر کنڈیشن دینے پڑے, ورنہ ہمیں کیا ضرورت تھی. کہیں ایک آدمی پہل کر لے دوسرے آدمی کی آفیت ہو جائے گی. ایک آدمی مطلب کیا کرے, ایک آدمی پہل کر جائے تو دوسرے آدمی کو خیریت ہو جائے گی. پہل کون کرے, آپ کے علاوہ کو کرے نا, کیونکہ آپ تو نہیں کر سکتے. دلیر آدمی جو یہ کہے کہ میری زندگی حضور پاک کی خوشنودی کے لیے گزارنی ہے وہ کرے گا, جسے سماج کی خوشنودی کے لیے گزارنی ہے وہ نہیں کرے گا. آپ تم سوچو کہ کس کی خوشی کے لیے زندگی گزارنا چاہتے ہو, لیکن نہیں اس میں اگر مگر نہیں ہے. اس طرح جس طرح قبر میں جاتے وقت آپ بات کرتے ہو کہ آخری وقت کیا کہو گے, دیدار
حضور پاک کا دیدار مانگو گے. لیکن یہ تو نہیں کہا کہ اگر مگر آخری وقت آ گیا نا, آخری وقت جس کی یاد ہے اس کو زندگی میں پہلے وقت کے ساتھ یاد کرو. یاد رکھ لو کیا کہا, جس کے ساتھ آخری دن کاروبار ہونا ہے نا اس کے ساتھ پہلے دن سے شروع کر دو کاروبار. اگر نہیں کرتے ہو تو تم جھوٹے ہو. بس نام لو اسلام کا, بہتر ہے خاموش رہو. بس آپ گزارا کرتے جاؤ یا رب العالمین معافی دے دے. معافی مانگنی بہتر ہے. باقی سائنس کی ترقی کے ساتھ اسلام کی ترقی کی کوئی تعلق نہیں ہے. سائنس مستقبل کو دیکھتی ہے, مذہب جو ہے نا ماضی کو دیکھتا ہے. ہمارا معراج اور معیار کیا ہے, جتنا ہم ماضی کے قریب جائیں گے, حضور پاک کی زندگی قریب جائیں گے, اتنا ہی ہمارا دین بہتر ہوگا. آگے نہیں جانا, واپس جانا ہے. واپس کیا ہوتا ہے, اگر آپ کے گھر میں کوئی پرانی چیز ہو نا, آپ کہیں گے پرانا گھر ہے. پرانی طرح کے بالے پورے رکھے ہو, چھتیے رکھے ہو, کیا کہیں گے پرانا گھر ہے. اگر آپ پرانی طرز کی نماز پڑھتے ہو کیا کہیں اچھا جی. وہ پرانے بندے جو ان پڑھ لوگ تھے, یہاں پر ان کا داتا صاحب نام تھا, میرے خیال ہے کہ یونیورسٹی میں پروفیسر بھی نہیں تھے. اب تو ان کی چیئر بھی بن گئی ہے. وارث شاہ کی چیئر بن گئی. وارث شاہ جو ہے نا پنجابی کے بڑے بڑے ماہر وارث صاحب پہ ریسرچ کر رہے ہیں, اور وارث شاہ ریسرچ کے بغیر ہی پنجابی کا ایکسپرٹ ہو گیا. اب جو ماضی میں جائے نا وہی زندگی صحیح تھی. دادا صاحب کے قریب جاؤ وہی زندگی صحیح تھی. اور اب مولا علی آج کل ہیں یہاں پر لاہور میں نہیں, پہلے سے نام آج لے رہے ہو, کیوں نام لے رہے ہو؟ چالی مدد کہہ رہے ہو نا. اب صاحب نعرہ کیسے لگاتے ہو علی کا؟ لگاتے ملانگتا پہلے, اس کو مطلب ابھی سے خاموش کیا ہے. تو مدعا یہ کہ آج کیوں نعرہ لگا رہے ہو؟ میں پوچھتا علی کون ہے, آپ کیا کہتے ہو؟ تھے کہ ہیں؟ بات سمجھے. اگر آپ کو تھے سمجھتے ہو تو پھر پتہ نہیں کیا سے کیا ہے. آپ کہانی کہتے میں کہ علی کون ہے, کہتے یہ پڑھ لو جی کتاب, کتاب پڑھ جائے پڑھ آدمی سے. کوئی ہے واقعہ, وہ واقعہ سمجھنا ہے نا, تو پھر تم اسلام کے اوپر بحث کرنی بند کر. صرف آپ فرائض پورے کرتے جاؤ, اللہ کا نام لیتے جاؤ, اور ایسا نہ ڈسکس کرو کہ تمہارا سارے کا سارا جو ہے نا اعمال نامہ ڈھیر کر کے باہر کر دیا جائے. اس لیے یا اللہ بہتر کرو, وقت گزر جائے. اچھا دین کون ہے؟ جو پرانا, اسی جگہ جاؤ ہونا بہتر ہو. جیسے مطلب واقعہ پاک کے ساتھ دعا کرتے جاؤ, مسلمانوں میں بحث بند کر دو, اسلام کے نام کی بحث بند کر دو. اب کیا کرو, اسلام کے نام کی بحث بند کر دو, زندگی کے نام کی دو. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو سلامت رکھے. دین بہت آسان ہے. آپ نے کبھی دیکھا ایک آدمی پہ ماں راضی ہے, باقی نیکی کو نہیں, اس کو کدھر جائے گا وہ آدمی؟ آپ بتاؤ, جنت میں جائے گا؟ اندازہ لگاؤ. تو پھر یہ بات ہوئی کہ ماں کتنی نمازوں کے برابر ہوتی ہے؟ تو سارا دین ہے, نمازوں کے برابر نہیں ہوتی, سارا دین ہے. فرمایا کہ اس نے جو مکمل دین تھا اس نے فرمایا, بات ہی ختم ہوگی. اللہ کہتا ہے جس رب کو تم نے دیکھا ہے پالتے ہوئے اپنے آپ کو, یعنی ماں باپ, اس کو تم نہیں مانتے, مجھے تم کیا مانو گے؟ وہ جو تم پال رہے تھے, تمہیں یاد ہے کل تک اسپون فیڈنگ کرتے ہیں, پالتے ہیں, سنبھالتے ہیں, پورا رب بنا ہوا, تو اس کو تم نے دیکھا پالتے ہوئے, اس کو تم نے نہیں مانا, تم کون سے رب کو مانو گے؟ حاضر رب کو جس نے مانا, غیب رب کو کہاں سے مانے گا؟ تم جھوٹے ہو. جو ماں باپ کو نہیں مانتا اور اللہ اللہ کرتا جا رہا ہے جھوٹا ہے. آپ بات میں رہے, پہلے ماں باپ کو مانو. جو وعدہ پورا نہیں کرتا, نمازیں پڑھتا ہے, جھوٹا ہے. جھوٹا بندہ مسلمان ہونے کا کوئی دعویٰ لمبا چوڑا نہ کرے, معافی چاہتے. چھوٹی چھوٹی باتیں زندگی کی یاد, چھوٹی چھوٹی باتوں میں سارا کام ختم ہو جانا ہے. مسلمانوں کو پریشان نہ کرو, دوسروں کو دو دم بھیجنے کی کوشش نہ کرو, ان کو جنت میں بھیجنے کی کوشش کرو. کہتے تم نے کلمہ پڑھا, سبحان اللہ سبحان اللہ, تم نے کتنے اچھے لگ رہے ہو, چل اللہ تو جنت میں جا رہے. تو کہتے صرف کلمہ ہی تو پڑھا تو نے ابھی کہاں سے مطلب پڑھی, ابھی نمازیں پڑھنی پڑیں گی, پھر روزے رکھنے پڑیں گے, پھر جو ہے وہ تیرے اوپر سر کے اوپر کتابوں کا عذاب ہم ڈالیں گے, اور تو انشاءاللہ برباد ہو جائے گا. اب ایسا پتہ کیا کہتے ہیں, یا اللہ ہم نمازیں پڑھ پڑھ کے پاگل ہو گئے, تو تم نے اس کو ویسے ہی معاف کر دیا. ہم نہیں معاف ہونے دیتے. جو کہتا ہم نہیں معاف ہونے دیتے اس کی بخشش کبھی نہیں ہوگی. اب کس کی بخشش نہیں ہوگی؟ جو دوسروں کی بخشش نہیں ہونے دے گا. اللہ تعالیٰ معاف کر دے تو کیا کر سکتا ہے؟ سب کو معاف کر سکتا ہے. کہ تھی سب کو معاف کر دو, جیسے نماز پڑھی اس کو بھی معاف کر دو, نہیں پڑھ سکے اسے بھی معاف کر دو. دین چاہیے سب کو معاف کرتے جاؤ, راضی رہو. کیا کرو؟ راضی رہا کرو. دین کو بیچ کر دنیا نہ بناؤ. چھوٹی چھوٹی بات ہے نسخہ کہ دین کو بیچ کر دنیا نہ بناؤ. دین کے حوالے سے تعلقات کو دنیا کے لیے استعمال کرنے والا یقیناً خسارے میں ہے. دنیا کو دین میں انویسٹ کرنے والا یقیناً فائدے میں ہے.
بہت آسان بات ہے. اگر اللہ نے تمہیں دنیا دیا ہے اس کو دین بنا لو, دین کے حوالے سے استعمال کر لو. اگر دین ملا ہے تو اس کو دنیا داری میں نہ استعمال کرو, خرچ نہ کرو. یعنی کہ عبادت کے پیسے نہ بناؤ, پیسوں سے عبادت بنا لو. اور تو بات سمجھا گئی. اس لیے اللہ تعالیٰ کرتے ہیں, حرام فرمائے اپنی اولادوں کو اب کنٹرول میں رکھو, اولادوں کو دین سکھاؤ. دین کیا ہے؟ اللہ کی عبادت, اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت, اطاعت. وہ زندگی کے قریب رہنے کی کوشش کرو, جھگڑا نہ کرو. اندازہ لگاؤ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے تھے کہ یہ لوگ کافر ہیں, پھر انہیں کو ساتھ ملا لی. کمال طرف ہے نا. یہ لوگ مخالف لڑے ہمارے ساری عمر, آج ہم فاتحین ہیں, کیا کیا جائے؟ انہیں کو ملا لیا ساتھ. اس کو ملایا, وہ جو مخالف تھے. یعنی کہ برا بھلا کرنے والوں کو اپنا صحابی بنا لیا. آپ کو تو امتی بنے ہو تو صحابی کیا درجہ ہے آپ اندازہ لگا لو. مخالفین کو صحابی بنانا پھر یہ شان رسالت ہے. اس لیے کسی مسلمان کو اس وقت تک غیر مسلم نہ کہنا جب تک آپ کے علم میں لو. حضور پاک اس کو اپنا بنائے, تم کون ہوتے اپنا نہ کرنے والے؟ اس لیے پیارا آنا چاہیے. یہ مسلمان ہیں کہ نہیں ہے؟ ہیں. وہ مسلمان ہے کہ نہیں ہے؟ وہ بھی ہے. وہ جو بیمار تھا اور نماز میں نہیں پہنچا وہ بھی ہے. اس کے لیے دعا کرو, آسانی کرو. اچھا یہ جھگڑا کون کرتا ہے؟ یہ مولوی جھگڑا کرتے ہیں. وہ جو گیا نہیں کیا, وہ جو جھوٹے ہوتے ہیں مولوی, جو بہت سارے مولوی جھوٹے ہوتے ہیں کہ یہ تو لکھا ہوا کتاب میں اس نے ایک نماز نہیں پڑھی تو 70,000 سال سے الٹا لٹکنا ہے. لوگ وہاں پر سے الٹا لٹکا پڑے گا کہ مولوی بتا دے کہ یہاں 70 پیسے یہاں دو, 10 پیسے دو, 10 روپئے یہاں دو تو کتنے دنیا میں ملتے ہیں؟ 10 دنیا میں 70 آخرت میں. یہی ہے نا. 1 روپیہ اللہ کی راہ میں دو تو کیا ہے؟ 10 دنیا 70 آخرت. 70 روپئے آپ کو 70,000 روپئے ملے گا. 1000 روپئے دیا آپ نے, آخرت میں کتنا ملے گا؟ وہاں دکانیں لگی ہیں, تم نے خریدنا 70,000 روپیہ خوش نہیں لیا. ہم تو بڑے خوش ہو گئے, وہاں کلین خریدے گا آپ صاحب, وہ کلین وہاں چاہیے نہیں, کیا کرے گا 70,000 کو؟ مٹھائیاں وہاں لگی ہیں. کوئی دکان, کوئی بازار, کوئی مارکیٹ, کوئی ہار کے لیے. وہ بات اور ہے, اس سمجھانے کے لیے آپ کو بات بتائی ہے کہ یہ بات جوں ہے. مطلب یہ منفعت ہے, اور طرح کی منفعت ہے. یہ نہیں کہ وہاں جا کے آپ کو 70 روپئے کے تیار ہو, میرے اکاؤنٹ کی طرح لیجر آخرت کا, یہاں میرے پیسے بنے, اتنے پیسے کبھی بنتے ہیں. قبر میں آپ کو پیسے دے دیے جائیں گے جی باقی کے 70,000. قبر میں نے کیا کرنا ہے؟ کہ وہ قبر کے رکھ رہے جو خرچ نہیں کرتے ہو. یہاں تو خرچ نہیں کرتے ہو, یہاں تو وعدہ جھوٹا کرتے ہو. پھر کس کے لیے رکھ رہے ہو؟ قبر کے لیے. تو قبر میں تم نے کھانا نہیں اس کو. اس لیے اپنے سر پہ جو واجب الادا کرتے ہیں, جو واجب الادا بوجھ ہیں, وہ ادا کر دو. یہ اسلام ہے. دوسرے کا حق اس کے تقاضے سے پہلے دے جاؤ. کیا کرو صحیح صاحب؟ دوسرے کا حق اس کے تقاضے سے پہلے دے جاؤ. بس راضی ہو کے جاؤ, تو راضی کر کے جاؤ, تو راضی رہو, ہر ایک کے ساتھ راضی رہو. ٹھیک ہے بات؟ آسانی بات. اب سوال کرو.